السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال کے پوچھے جانے پر کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق ہے اور میں نے کہا کہ نہیں ہے، تو اس کے بعد میں مجھے مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک کلپ بھیجا گیا ہے جس میں انہوں نے 23 منٹ گفتگو کی ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے۔ وہ پورے کلپ جو ہے میں یہاں پر چلا نہیں سکوں گی، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دیتی ہوں، آپ ان کے دلائل بھی سن لیجئے اور میں اپنی تحقیق اور دلائل بھی آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں، آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ میرے لیے قابل احترام ہے اور میں ادب کے دائرے میں ان سے اختلاف رائے رکھتے ہوئے جتنے بھی انہوں نے گفتگو کی ہے اس کا رد کرتے ہوئے میں بیان کر دیتی ہوں جو بھی باتیں انہوں نے کہی ہیں۔ خاص طور پہ زیادہ تو انہوں نے گفتگو قرآن و سنت کے حوالے سے نہیں کی ہے، صرف اور صرف انہوں نے آباء و اجداد کا اس میں ذکر زیادہ سے زیادہ کیا ہے اور ایک دو حدیثیں جو انہوں نے بیان کی ہیں اور رمل سے انہوں نے استدلال کیا ہے اور زیادہ تر عورت کے پردے کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ پردے پہ میں الگ سے بیان ریکارڈ کروا دوں گی، وہ بھی ان کا موقف جو ہے وہ میرے نزدیک غلط ہے، قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، اور ضعیف حدیثیں ہیں جن سے انہوں نے استدلال کیا ہے مرد اور عورت کی نماز میں فرق کرنے کے حوالے سے، اور یہ بھی کہا ہے کہ کوئی حدیث موجود نہیں ہے، حالانکہ میں 12 دلیلوں میں وہ حدیثیں بیان کر دوں گی اور ان کی جو اسناد جو ضعیف ہیں ان کا کیا سٹیٹس ہے وہ بھی میں بیان کر دوں گی۔ میں اپنی تحقیق آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، آپ ان کا بھی موقف سن لیجئے، میرا بھی سن لیجئے، جو بات آپ کو قرآن و سنت کے قریب لگے آپ اس کو اڈاپٹ کر لیجئے۔ سب سے پہلے جو انہوں نے زیادہ تر زور دیا وہ رمل سے استدلال کرتے ہوئے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ عورتیں جو ہیں وہ رمل نہیں کرتی ہیں، بے پردگی کی وجہ سے صحیح نہیں کرتی ہیں، اس کے اوپر انہوں نے بہت زور دیا ہے۔ تو میں یہاں پر پہلے ان کو کیونکہ انہوں نے رمل تو بیان کر دیا مگر اس کا پس منظر بیان نہیں کیا اور نہ ہی اس کی حکمت بیان کی ہے کہ صحیح ہو یا رمل ہو، اس طرح کے کاموں میں اصلاً طاقت اور قوت کا اظہار تھا، اور یہ جو چیزیں ہیں وہ عورتوں کے حق میں جو ہے وہ مقصود نہیں ہے۔ اب رمل جو ہے اس کا پس منظر پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ رمل کیوں کیا گیا تھا، اور پھر آپ خود دیکھ لیجئے کہ اس کا نماز کے ساتھ، نماز کے طریقے سے اس کا کیا تعلق ہے یا خواتین سے اس کا کیا تعلق ہے۔ اس کو ابن کثیر نے بھی جو ہے وہ لکھا ہے، بخاری مسلم میں بھی ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی آب و ہوا شروع میں کچھ ناموافق پڑی تھی اور بخار کی وجہ سے یہ کچھ لاغر ہو گئے تھے۔ جب آپ مکہ پہنچے تو مشرکین مکہ نے کہا یہ لوگ جو آ رہے ہیں انہیں مدینے کے بخار نے کمزور اور سست کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے یہ اس کلام کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دی۔ مشرکین حتیم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ وہ حجرہ اسود سے لے کر رکن یمانی تک طواف کے 3 پہلے پھیروں میں سینہ تان کر یعنی کہ اکڑ کر چلیں، اور رکن یمانی سے حجرہ اسود تک جہاں جانے کے بعد مشرکین کی نگاہیں نہیں پڑی تھیں وہ وہاں پر پھر جو ہے وہ ہلکی چال چلیں۔ پورے 7 پھیروں میں رمل کرنے کو نہ کہنا، یہ صرف اور صرف بطور رحم کے تھا، اور مشرکین نے جب دیکھا کہ یہ سب کود کود کر پھرتی سے اور چستی سے طواف کر رہے ہیں تو آپس میں کہنے لگے کیوں جی انہیں کی نسبت اڑا رکھا تھا کہ مدینے کے بخار نے انہیں سست و لاغر کر دیا ہے، یہ لوگ تو فلاں سے بھی زیادہ چست و چلاک ہیں، یعنی کہ وہ مشرکین ان کو ٹونٹ کروا رہے تھے کہ یہ مدینہ سے یہ جو آ رہے ہیں لوگ کتنے یہ لاغر ہو گئے ہیں، بیمار ہو گئے ہیں اور جو ہے وہ چست نہیں رہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو رمل کا حکم دیا تھا پہلے 3 چکروں میں جب رکن یمانی سے حجرہ اسود کہ بھئی آپ نے صرف اور صرف سینہ تان کے چلنا ہے تاکہ آپ کی قوت کا اظہار ہو سکے، آپ کی طاقت کا اظہار ہو سکے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جہاں تک ان کی نظر پھر نہیں پڑے پھر آپ جو ہے وہ اپنی ہلکی چال چل لیا کریں۔ تو پھر مشرکین نے وہاں پر جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ بات شروع کر دی کہ یہ لوگ تو آپ لوگ تو کہہ رہے ہو کہ بخار کی آڑ میں یہ بات کریں تو یہ تو اتنے چست اور چلاک لگ رہے ہیں، پھرتی سے کود کود کے رمل کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے،
اس کا کہاں تعلق جو ہے وہ مرد اور عورت کی نماز کے حوالے سے جوڑا جا رہا ہے؟ یہ بے پردگی کا نہیں، یہ قوت اور طاقت کا اظہار تھا، یہ ہے رمل کا پس منظر۔ اگر بے پردگی کا مقصد یہاں پر مفتی صاحب بیان کر رہے ہیں تو پھر تو خواتین کے حوالے سے جتنا انہوں نے، کیونکہ انہوں نے سارا پردہ ہی بیان کیا، اور وہ پردہ جو واقعی بر صغیر کی خواتین کے لیے قرآن و سنت، وہ نہ تو اس پردے کو آن کرتا ہے، نہ دنیا میں کہیں کوئی اور عورت ویسا پردہ کرتی ہے۔ وہ جو حدیثیں کہ وہ کوٹھری میں نماز پڑھے گی، ضعیف حدیثوں سے جو انہوں نے استدلال کیا ہے، اور میں اس کے حوالے سے پھر یہی یہاں پر عرض کرنا چاہوں گی کہ سب سے زیادہ بے پردگی اور بے حیائی جو ہے وہ تو حجرہ اسود کے پاس ہو رہی ہوتی ہے۔ کیا کبھی کسی مفتی کا یہ فتویٰ آیا ہے یا انہوں نے کبھی یہ کہا ہے کہ عورت جو ہے وہ حجرہ اسود جو ہے وہ اس کو بوسہ نہیں دے گی؟ یا جب زیادہ رش ہوتا ہے مطاف کے اندر طواف کرتے وقت، کیا عورت کی وہاں پر پابندی لگائی گئی ہے؟ نہیں لگائی گئی ہے۔ مرد اور عورتیں کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ان کے جسم کے اعضاء مس ہو رہے ہوتے ہیں، چاہے آپ ان کو حتیم میں دیکھ لیں، چاہے حجرہ اسود کے پاس دیکھ لیں، اور جب بہت زیادہ رش ہو تو مطاف میں طواف کرتے ہوئے دیکھ لیں، تو خواتین تو وہاں مردوں کے ساتھ ان کے جو ان کی وہ اعضاء جو مرد دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں، وہ ان کے ساتھ مس ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر کیا پردے کا حکم آئے گا؟ کیا یہ آیا پابندی لگا دی جائے گی کہ خاتون جو ہے وہ اب حج و عمرہ ہی نہیں کرے گی، مسجد کے اندر داخل ہی نہیں ہوگی؟ رش پہ تو نہیں نا آپ کنٹرول کر سکتے، اور نہ ہی وہاں پر کوئی ایسا انتظام ہے، تو کیا خاتون کو وہاں پر پابندی لگا دی جاتی ہے؟ کیا اس کے اوپر فتویٰ ہے کہ وہ حتیم میں نہیں جائے گی یا حجرہ اسود کو بوسہ نہیں دے گی؟ ایسا کہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ تمام چیزیں اگر پردہ ہی اس چیز کے اندر جو ہے وہ اس کی بیس بنانی ہوتی، مرد اور عورت کے نماز کے فرق میں کہ عورت کی بے پردگی ہوتی ہے، تو سب سے پہلے تو اس کے جو تمام طریقے جو وہاں پر حرمین کے اندر اپنائے جا رہے ہیں عبادت کرنے کے، تو سب سے پہلے تو فتویٰ اس کے اوپر لگے گا۔ تو یہ ایک بے بنیاد سی دلیل ہے جو رمل اور صحیح کے حوالے سے دی جاتی ہے۔ میں نے پس منظر اس کے حوالے سے بیان کر دیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے جو حدیثوں سے استدلال کیا جاتا ہے اور جو قرآن و سنت کا صحیح فہم ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی پیش کر دیتی ہوں۔ جن حدیثوں کو یہ سے استدلال کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے، ان کی بھی جو سندیں ضعیف ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے ثابت کر دیتی ہوں۔ پھر آپ خود فیصلہ کر لیجئے گا کہ کس کا موقف، کس کی بات قرآن و سنت کے زیادہ قریب ہے، وہ پھر آپ اڈاپٹ کر لیجئے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، یعنی ہوں بہوں میرے طریقے کے مطابق سب عورتیں اور سب مرد نماز پڑھیں۔ پھر اپنی طرف سے یہ حکم لگانا کہ عورتیں سینے پر ہاتھ باندھیں اور مرد زیر ناف، اور عورتیں سجدہ کرتے وقت زمین پر کوئی اور حیت اختیار کریں اور مرد کوئی اور، یہ دین میں مداخلت ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مردوں کے بارے ذکر کردہ ایک مسئلہ میں ام سلمہ نے پوچھا کہ عورتوں کے لیے کیا حکم ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک عورتیں شرعی احکام میں مردوں ہی کی طرح ہیں۔ پھر مفتی اعظم شیخ بن باز سے اس حدیث کے بارے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، پوچھا گیا کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے اور اس کا کیا معنی ہے، تو انہوں نے کہا جی ہاں، یہ حدیث صحیح ہے اور اس کا معنی ہے کہ عورتیں بھی شرعی احکام میں مردوں کی مثل ہیں، سوائے اس کام کے جس میں شریعت نے عورتوں کو مستثنیٰ کیا ہو اور اس کی کوئی دلیل موجود ہو، جیسے وراثت اور گواہی وغیرہ۔ اس کے بعد حنفی مذہب کی معتبر کتاب میں لکھا ہوا ہے، ہر حکم جو مردوں کے لیے ثابت ہو وہی حکم عورتوں کے لیے، کیونکہ عورتیں مردوں کے نظائر ہیں، سوائے اس حکم کے جس پہ خاص نص وارد ہو جائے۔ لہٰذا یاد رکھیے کہ تکبیر تحریمہ سے سلام تک مردوں اور عورتوں کی نماز حیت ایک جیسی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ علماء کی کتابیں جو مردوں اور عورت کی نماز کا فرق بیان جس میں کیا جاتا ہے کہ مرد کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور عورتیں صرف کندھوں تک، مرد حالت قیام میں زیر ناف ہاتھ باندھیں اور عورتیں سینوں پر، حالت سجدہ میں مرد اپنی ران
اپنے جو ہیں وہ پیٹ سے دور رکھیں اور عورتیں اپنی رانیں پیٹ سے چپکا لیں، یہ کسی بھی صحیح اور صریح حدیث میں مذکور نہیں ہے۔ عظیم محدث اعظم شیخ البانی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی صفات کے آخر میں لکھتے ہیں، ان کی جو ذکر کرتے ہوئے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس میں مرد اور عورت برابر ہیں۔ سنت نبویہ میں کوئی بھی دلیل نہیں ملتی ہے جو یہ تقاضا کرتی ہو کہ اس میں کچھ اشیاء میں عورتیں مستثنیٰ ہیں، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی فرمان، تم نماز اس طرح ادا کرو جس طرح تم نے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے، عورتوں کو بھی شامل ہے۔ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں کہ میں نے مردوں اور عورتوں کے طریقہ نماز میں فرق کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں دیکھی، یہ صرف رائے ہے اور اجتہاد ہے۔ امام شوکانی فرماتے ہیں، اور جان لیجئے کہ یہ رفع الیدین ایسی سنت ہے جس میں مرد اور عورت دونوں شریک ہیں، اور ایسی کوئی حدیث وارد نہیں ہوئی جو ان دونوں کے درمیان اس کے بارے میں فرق پر دلالت کرتی ہو، اور نہ ہی کوئی ایسی حدیث وارد ہے جو مرد اور عورت کے درمیان ہاتھ اٹھانے کی مقدار پر دلالت کرتی ہو۔ اور احناف سے مروی ہے کہ مرد کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور عورتیں کندھوں تک، کیونکہ یہ اس کے لیے زیادہ ستر ہے، لیکن اس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل شرعی موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد میں جو شرح بخاری امام حافظ ابن حجر قیلانی فرماتے ہیں کہ مرد اور عورت کے درمیان تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھانے کے فرق کے بارے میں کوئی حدیث وارد نہیں ہے۔ مرد اور عورت کے حال قیام میں یکساں طور پہ حکم ہے کہ وہ ہاتھوں کو سینے پر باندھیں، خاص طور پر عورتوں کے لیے علیحدہ حکم دینا کہ وہ صرف سینے پر ہاتھ باندھیں اور مرد ناف کے نیچے باندھیں، اس بارے میں کسی کے پاس کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ پھر محدث اعظم شیخ البانی فرماتے ہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنا سنت سے ثابت ہے، اور اس کے خلاف جو عمل ہے وہ یا تو ضعیف ہے یا پھر بے اصل ہے۔ اس کے بعد شیخ محمد بن عثیمین اس قول کا رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فقہا کا قول ہے کہ عورت کو شادہ نہ ہو بلکہ اپنے آپ کو سمیٹ کر رکھے، اور جب سجدہ کرے تو اپنے پیٹ اپنی رانوں پر اور اپنی رانیں اپنی پنڈلیوں کے ساتھ لگا کر رکھے، کیونکہ عورت کے لیے ستر لازمی ہے، اور اس کے لیے اپنا آپ سمیٹ کر رکھنا کشادہ ہونے سے زیادہ ستر کا باعث ہے۔ اس کا جو رد ہے اس کے جواب میں شیخ بن عثیمین کا جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ اس کا جواب کئی ایک وجوہات کی بنا پر ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ یہ علت ان عمومی نصوص کے مقابلہ میں نہیں آ سکتی جن نصوص میں ہے کہ عورت احکام میں مرد کی طرح ہے، اور خاص کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ تم نماز اس طرح ادا کرو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، کیونکہ یہ خطاب سب مرد اور عورت کو عام ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دوسرا یہ کہ یہ اس وقت ٹوٹ جاتا ہے جب وہ اگر اکیلی نماز ادا کرے، اور غالب طور پر عورت کے لیے مشروع بھی یہی ہے کہ وہ اکیلی اور اپنے گھر میں مردوں کی غیر موجودگی میں نماز ادا کرے، تو اس وقت اپنے آپ کو سمیٹنے کی کوئی ضرورت کیوں نہیں ہے، کیونکہ مرد تو موجود نہیں ہے یہاں پر۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین کرے گی، اور رفع الیدین کرنا تو کشادہ اور کھل کر نماز ادا کرنے سے زیادہ انکشاف ہے، اور اس کے باوجود آپ یہ کہتے ہیں کہ عورت کے لیے رفع الیدین کرنا سنت ہے، کیونکہ اصل میں عورت احکام میں مردوں کے برابر ہے۔ راجح قول یہ ہے کہ عورت بھی ہر چیز میں اسی طرح کرے گی جس طرح مرد کرتا ہے، چنانچہ وہ رفع الیدین بھی کرے گی اور کشادہ اور کھل کر نماز ادا کرے گی، رکوع کی حالت میں اپنی کمر کو پھیلا کر سیدھا کرے گی، اور سجدے کی حالت میں اپنے پیٹ رانوں سے اٹھا کر رکھے اور اپنی رانیں پنڈلیوں سے دور رکھے، اور دونوں سجدوں کے مابین اور پہلے تشہد اور ایک تشہد والی نماز میں پاؤں بچھا کر بیٹھے گی، اور 2 تشہد والی 3 اور 4 رکعتیں نماز کی آخری تشہد میں وہ جو ہے وہ توڑ کر کے بیٹھے گی۔ چنانچہ ان اشیاء میں سے عورتوں کے لیے کچھ بھی مستثنی نہیں ہے۔
آپ جن حدیثوں سے استدلال کیا جاتا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں، جس کے حوالے سے مفتی صاحب نے کہا کہ کوئی حدیث نہیں ہے، نہیں حدیثیں موجود ہیں، اور میں اس کے حوالے سے بتا بھی دیتی ہوں کہ ان حدیثوں کی کیا اصل ہے۔ مرد اور عورت کی نماز میں فرق کرنے میں جو دلائل دیے جاتے ہیں، اور ان دلائل کا جائزہ اب لیتے ہیں کہ آیا وہ دلیل بنانے کے قابل ہیں بھی یا نہیں۔ دلیل نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا وائل بن حجر سے فرمایا، نماز پڑھیں تو اپنے ہاتھ کانوں کے برابر کریں اور عورتیں اپنے ہاتھ سینے کے برابر کریں۔ یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے اس کی سند سخت ضعیف ہے، کیونکہ اس کی جو راوی وہ ام یحییٰ مجہول ہیں، اور حافظ حسیمی لکھتے ہیں کہ میں اسے پہچان نہیں پایا۔ پھر ابن ترکمانی حنفی لکھتے ہیں کہ میں ام یحییٰ کے حالات نہیں جان پایا، نہ مجھے اس کا نام معلوم ہوا ہے۔ اس کی راویہ میمونہ بنت جبار کے حالات زندگی نہیں مل سکے۔ جس روایت کے 2 راویوں کی توثیق ثابت نہ ہو اسے بطور حجت پیش کرنا اہل حق کا وطیرہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا پہلی دلیل صحیح سند سے ثابت نہیں ہو سکی۔ پھر دلیل نمبر 2 جو پیش کی جاتی ہے وہ ہے ابن جریر بیان، جس میں کرتے ہیں کہ میں نے عطا بن ابی رباح سے پوچھا، کیا عورت تکبیر تحریمہ میں مرد کی طرح ہی رفع الیدین کرے گی؟ تو فرمایا وہ اپنے ہاتھوں کو مرد کی طرح نہیں اٹھائے گی۔ پھر انہوں نے اشارہ کیا اور اپنے ہاتھوں کو بہت زیادہ جھکایا اور آپس میں بہت زیادہ جوڑ کر فرمایا، عورت کے لیے ایسی کیفیت ہے جو مردوں کے لیے نہیں، اگر عورت اس کیفیت کو چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ قرآن و حدیث نہیں بلکہ امام عطا بن ابی رباح کا اجتہاد ہے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ عورت کے ہاتھ اٹھانے کی حیت ہے اور وہ ہاتھ ترک بھی کر دے تو کوئی حرج نہیں۔ اس قول کی بنیاد پر کہنا کہ مرد اور عورت کے طریقہ نماز میں فرق ہے غیر مناسب ہے، کیونکہ کسی امام کا قول تب تک دلیل نہیں بن سکتا جب تک قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہ مل جائے۔ اور امام بخاری نے جز رفع الیدین میں ام درداء سے صحیح سند کے ساتھ رفع الیدین کی حدیثیں نقل کی ہیں، اور جز رفع الیدین میں سلمان بن عمیر کہتے ہیں کہ میں نے ام درداء کو دیکھا، وہ نماز میں کندھوں تک رفع الیدین کرتی تھیں جب نماز شروع کرتی اور جب رکوع کرتی، اور جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہتا تو رفع الیدین کرتی اور فرماتی تھیں ربنا ولک الحمد۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں اس کی شرح بخاری میں ایسی کوئی روایت نہیں جو مرد اور عورت کے رفع الیدین میں فرق پر دلالت کرے۔ اس کے بعد میں جو سلیمان شامی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ام درداء کو دیکھا، وہ نماز کے شروع میں کندھوں کے برابر رفع الیدین کرتی، اس طرح جب وہ رکوع کرتی اور جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتی تو رفع الیدین کرتی اور ربنا ولک الحمد کہتی۔ پہلی بات تو یہ کہ جز رفع الیدین میں اگلی روایت بھی ام درداء ہی سے ہے، جس میں ام درداء سے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے کھڑے ہوتے وقت رفع الیدین کرنا ثابت ہے۔ وہ نقل کیوں نہیں کی؟ کیونکہ یہ حنفی حضرات تو کہتے ہیں نا رفع الیدین نہیں کرنا، یا اس حدیث کو تسلیم کیوں نہیں کیا گیا؟ اگلی روایت یہ ہے کہ ام درداء کو دیکھا وہ نماز میں کندھوں تک رفع الیدین کرتی تھیں، جب وہ نماز شروع کرتی اور جب رکوع کرتی اور جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہتا تو وہ رفع الیدین کرتی اور فرماتی تھی ربنا ولک الحمد۔ دوسری بات کہ رفع الیدین کرتے وقت مرد اور عورت دونوں کے لیے ہاتھ کانوں تک اٹھانا بھی جائز ہے اور کندھوں تک اٹھانا بھی جائز ہے، کیونکہ دونوں طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ کندھوں تک ہاتھ اٹھانے کی جو دلیل ہے وہ صحیح بخاری میں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے،
اس طرح جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو دونوں ہاتھ بھی اٹھاتے، رفع الیدین کرتے اور رکوع سے سر مبارک اٹھاتے وقت سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے۔ کانوں تک ہاتھ اٹھانے کی جو دلیل ہے وہ صحیح مسلم میں ہے کہ مالک بن حویرث بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھاتے جب تکبیر تحریمہ کہتے، اور جب رکوع کرتے وقت تو اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھاتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو کہتے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور اسی طرح کرتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھاتے۔ اس کے بعد دلیل نمبر 4 میں امام عطا بن ابی رباح کہتے ہیں عورت قیام میں جتنا ہو سکے اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر رکھے۔ اس قول کی سند بھی ضعیف ہے، اس میں امام عبد الرزاق بن حمام مدلس ہیں جو کہ لفظ ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح ثابت نہیں، لہذا سند جو ہے وہ ضعیف ہے۔ اس کے بعد دلیل نمبر 5 میں امام عطا بن ابی رباح کہتے ہیں عورت جب رکوع کرے تو اکٹھی ہو جائے، اپنے ہاتھوں کو اپنے پیٹ کی طرف بلند کر لے اور جتنا ہو سکے اکٹھی ہو جائے، جب وہ سجدہ کرے تو اپنے ہاتھوں کو اپنی طرف ملائے اور اپنے پیٹ اور سینے کو اپنی رانوں سے ملائے اور جتنا ہو سکے اکٹھی ہو جائے۔ اس کی بھی سند جو ہے وہ ضعیف ہے، اس میں وہی علت امام عبد الرزاق کی تدلیس موجود ہے۔ ان کی تدلیس ہونے پر جو دلیل ہے، ان کا تدلیس سے بری ہونے والا واقعہ ضعیف ہے کیونکہ بعض اصحاب بنا نامعلوم ہیں، اور احمد بن محمد بن عمران راوی کے متعلق حافظ خطیب بغدادی فرماتے ہیں وہ اپنی روایت میں ضعیف قرار دیا جاتا تھا، اس کے مذہب میں طعن کی جاتی تھی، مجھے اسحری نے فرمایا تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس روایت میں امام عطا بن رباح عورت کے رکوع کے وقت رفع الیدین کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، جس سے بعض لوگوں کو انتہائی چڑ ہے، جیسے کہ حنفی حضرات کافی چڑ کھاتے ہیں رفع الیدین سے، تو وہ یہ بھی طریقہ بتا رہے ہیں۔ تو اگر یہ اس کی اول تو سند ضعیف ہے، تو جہاں سے دوسری یہ والی حدیث سے استدلال کرتے ہیں عورت کے سمٹنے کا، تو وہاں سے رفع الیدین بھی تو ثابت ہوتا ہے، وہ اس کو کیوں نہیں اپناتے ہیں؟ خیر، دلیل نمبر 6 میں سیدنا عبداللہ بن عمر سے پوچھا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں عورتیں نماز کیسے پڑھتی تھیں؟ وہ 4 زانوں ہو کر بیٹھتی، بعد میں ان کو حکم دیا گیا کہ وہ خوب سمٹ کر بیٹھا کریں۔ یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، کیونکہ زر بن نجیز بصری کے حالات زندگی نہیں ملے، احمد بن محمد بن خالد کے حالات اور توثیق درکار ہیں، علی بن محمد بیزار کے حالات بھی نہیں مل سکے، ابراہیم بن مہدی راوی کا تعین مطلوب ہے، صاحب خطاب محمد بن محمود خوارزمی کی بھی توثیق مطلوب ہے۔ اس سند میں اور بھی علتیں ہیں۔ دوسری سند میں ابو محمد عبداللہ بن محمد بن یعقوب بخاری راوی کذاب راوی ہیں، دوسری راوی عبداللہ بن احمد بن خالد رازی، زکریا بن یحییٰ اور قبیصہ تبری کے حالات زندگی اور توثیق ثابت نہیں ہو سکی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے خلاف ایسی جھوٹی کتابوں کی جھوٹی روایات پیش کرنا دین اسلام کی کوئی خدمت نہیں۔ اور اس کے بعد جو نافع رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر کی ازواج نماز میں 4 زان ہو کر بیٹھتی تھیں۔ نافع خود کہتے ہیں کہ عورت 4 زان ہو کر بیٹھے۔ اگر امتیوں سے نماز کا طریقہ لینا ہے تو پھر جو عورتیں ہیں وہ 4 زانوں ہو کر کیوں نہیں بیٹھتی ہیں؟ اگر وہ کہیں کہ یہ عذر پر معمول ہے تو پھر عورتوں کے لیے بیٹھنے کی خاص حالت بس سند صحیح بیان کریں، ورنہ مانیں کہ عورت اور مرد کی نماز میں بیٹھنے کا طریقہ ایک جیسا ہے۔ محقول شامی بیان کرتے ہیں کہ ام دردہ نماز میں مردوں کی طرح بیٹھتی تھیں۔ اس کو بھی جو ہے وہ مفتی صاحب نے اس حدیث کو جو ہے وہ کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ صرف وہی تھیں جو ہے وہ مردوں کی طرح بیٹھتی تھیں۔ امام ابراہیم نخعی بیان کرتے ہیں کہ عورت نماز میں مرد کی طرح بیٹھے گی، یہی حدیث کے موافق عمل ہے، لہٰذا عورت کا نماز میں بیٹھنا مرد کی طرح ہونا چاہیے۔
اس کے بعد دلیل نمبر جو 7 ہے، جس میں سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو حکم دیتے تھے کہ وہ اپنے سجدے میں جھک جائیں، اور مردوں کو حکم فرماتے تھے کہ تشہد میں اپنا بائیں پاؤں بچھائیں اور دایاں پاؤں کھڑا کریں، اور عورتوں کو حکم کرتے تھے کہ وہ 4 زانوں ہو کر بیٹھیں۔ یہ جھوٹی روایت ہے۔ اس کی سند میں عطا بن عجلان راوی باتفاق محدثین متروک اور قذاب ہیں۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں یہ متروک راوی ہے، بلکہ امام بن معین اور فلاس نے اس پر قذاب کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ امام بہیقی اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد خود فرماتے ہیں کہ اس جیسی ضعیف روایت سے حجت نہیں پکڑی جا سکتی ہے۔ دلیل نمبر 8، سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت نماز میں بیٹھے تو اپنی ران کو دوسری ران کے اوپر رکھے، اور جب سجدہ کرے تو اپنے پیٹ کو اپنی ران کے ساتھ چپٹا لے، جتنا ہو سکے ستر کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اسے معاف کر دیا۔ یہ جو ہے یہ موضوع من گھڑت روایت ہے۔ ابو محمد عبداللہ بن محمد بن موسیٰ سرخسی کے حالات معلوم ہیں۔ راوی محمد بن قاسم بلخی کے بارے میں امام ابن حبان لکھتے ہیں کہ اس سے خراسان والوں نے ایسی روایات بیان کی ہیں جن کا کتابوں میں ذکر کیا جانا جائز نہیں۔ پھر اس کی روایت کے ساتھ مشغول ہونا کیسے درست ہوگا؟ یہاں ایسی روایات بیان کرتا ہے جن کے باطل ہونے اور غیر ثابت ہونے پر امت گواہی دیتی ہے۔ محدثین اسے پہچانتے ہی نہیں۔ اس سے تو اصحاب الرائے نے روایاتیں لکھی ہیں، لیکن میں نے اسے اس لیے ذکر کر دیا ہے تاکہ ہمارے عام دوست اس کی روایات سے دھوکہ نہ کھا جائیں۔ اور پھر ابو مطیع حکم بن عبداللہ بلخی راوی سخت ترین مجروح ضعیف ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ عقل پرست اور ضعیف راوی ہے۔ امام نسائی اسے ضعیف قرار دیتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اس سے روایت لینا جائز نہیں۔ امام یحییٰ بن معین فرماتے ہیں یہ فن حدیث میں کچھ بھی نہیں۔ حافظ ابن سعد فرماتے ہیں یہ مرجی تھا اور محدثین کے ہاں حدیث میں ضعیف تھا۔ امام دارقطنی نے اسے ضعیفہ والمترکین میں ذکر کیا ہے۔ امام ابن عدی فرماتے ہیں ابو مطیع کی حدیث میں واضح ضعف ہے، اس کی اکثر روایات کی مطابقت نہیں کی گئی ہے۔ امام بن حبان فرماتے ہیں یہ مرجعی کے ان سرداروں میں تھا جو حدیث اور اہل حدیث سے بغض رکھتے تھے۔ امام عبد الرحمن بن ابی حاتم رازی فرماتے ہیں میں نے اپنے والد محترم سے ابو مطیع بلخی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ بلخی کا قاضی تھا، مرجی تھا، حدیث میں ضعیف تھا۔ وہ اس حدیث پر جب پہنچے تو پڑھنے سے رک گئے اور فرمایا میں اس سے حدیث بیان نہیں کروں گا۔ امام عمرو فرماتے ہیں کہ ابو مطیع حدیث میں ضعیف ہے۔ حافظ حسمی کہتے ہیں کہ متروک راوی ہے۔ حافظ ذہبی کہتے ہیں کہ محدثین نے اسے چھوڑ دیا تھا، پھر حدیث کے ضبط میں نہایت کمزور تھا۔ حافظ ذہبی ابو مطیع کو حدیث گھڑنے والا کہتے ہیں۔ اس حدیث کو ابو مطیع نے حماد سے منسوب کر کے گھڑا ہے۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ ابن مبارک اس کی تعظیم کرتے تھے اور اس کے دین اور علم کی وجہ سے اس کی توقیر کرتے تھے۔ یہ حافظ ذہبی کا صاحب ہے۔ ابو مطیع امام ابو حنیفہ کی طرف منسوخ جو تصنیف راوی ہے جس کے حال آپ نے اچھی طرح معلوم کر لیا ہے۔ آئمہ محدثین نے کس طرح اس کی خبر لی ہے؟ ثابت ہوا کہ امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب روایات تصنیف کا کوئی اعتبار نہیں، لہٰذا یہ روایات جھوٹی ہیں۔ خود امام بہیقی فرماتے ہیں کہ اس جیسی روایات سے حجت نہیں پکڑی جا سکتی ہے۔ دلیل نمبر 9، یزید بن ابی حبیب بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم
نماز پڑھی 2 عورتوں کے پاس سے گزرے تو فرمایا جب تم سجدہ کرو تو کچھ گوشت زمین سے ملا دیا کرو، کیونکہ عورت اس معاملے میں مرد کی طرح نہیں ہے۔ یہ روایت مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے، کیونکہ تابعی براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہا ہے۔ امام بیہقی خود فرماتے ہیں کہ یہ منقطع ہے۔ امام مسلم مرسل روایت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مرسل روایت ہمارے اور محدثین کے قول کے مطابق حجت نہیں۔ دلیل نمبر 10، سیدنا علی فرماتے ہیں جب عورت سجدہ کرے تو سمٹ جائے اور اپنی دونوں رانیں جوڑ لے۔ یہ قول باللحاظ سند سخت ضعیف ہے، کیونکہ ابو اسحاق مدلس ہیں جو کہ لفظ ان سے بیان کر رہے ہیں۔ جب ثقہ راوی بخاری و مسلم کے علاوہ ان سے روایت کرے تو وہ ضعیف ہوتی ہے تا وقتہ راوی سما کی تصریح کر دے۔ حارث بن عبداللہ محدث اور ضعیف اور قذاب ہیں، اس کے حق میں ادنا کلمہ توثیق بھی ثابت نہیں۔ حافظ نووی کہتے ہیں حارث کے ضعیف ہونے اور اس سے حجت نہ لینے پر محدثین کا اتفاق ہے۔ دلیل نمبر 11، سیدنا عبداللہ بن عباس سے عورت کی نماز کی بابت سوال ہوا تو آپ نے فرمایا وہ اکٹھی ہو جائیں گی اور سمٹ جائیں گی۔ اس قول کی سند انقطاع کی وجہ سے ضعیف ہے، کیونکہ بکیر بن عبداللہ کے بارے میں امام حاکم لکھتے ہیں کہ اس کا شمار تابعین میں تو کیا جاتا ہے، لیکن اس کا صحابہ کرام سے سماع ثابت نہیں۔ منقطع روایت محدثین کے نزدیک ضعیف ہوتی ہے۔ حافظ عراقی لکھتے ہیں امام ابن حبان نے بھی اسے تبع تابعین میں ذکر کیا ہے۔ بکیر بن عبداللہ کے بارے میں امام حاکم لکھتے ہیں اس کا سماع سیدنا عبداللہ بن حارث سے ثابت نہیں، بلکہ اس کی روایات تابعین سے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن حارث کی جو وفات ہے وہ 88 ہجری میں ہوئی۔ بکیر بن عبداللہ کا ان سے سماع نہیں، تو سیدنا عبداللہ بن عباس سے ان کا سماع کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ قول باللحاظ سند ثابت نہیں۔ ثابت ہوا کہ مرد اور عورت کے رکوع سجدے کے طریقے میں کوئی فرق نہیں۔ یہ فرق بالسند صحیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صحابی سے قطعاً ثابت نہیں۔ دلیل نمبر 12، امام حسن بصری فرماتے ہیں عورت سجدے میں اپنے آپ کو سمیٹ کر رکھے گی۔ اس کی قول کی سند ضعیف ہے۔ ہشام بن حسن بصری مدلس ہیں۔ امام اسماعیل کہتے ہیں کہ ہم ہشام بن حسام کو حسن بصری سے روایت میں کچھ نہیں سمجھتے۔ یہ جرا مفسر ہے۔ حیرانی ہے کہ اس کے باوجود بعض لوگ ہشام بن حسام کی حسن بصری سے روایات کو سینے سے لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے، نہ جانے کیوں۔ دلیل نمبر 13، معمر رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ امام حسن بصری اور امام قتادہ نے فرمایا جب عورت سجدہ کرے تو جتنا ممکن ہو سکے سمٹ جائے اور کوہنیوں کو پہلو سے دور نہ کرے تاکہ اپنی کمر اوپر نہ اٹھائے۔ یہ سند ضعیف ہے۔ اس میں امام عبدالرزاق بن حمام مدلس ہیں، ان سے روایت کریں، سما کی تصریح نہیں ملی۔ امام حسن بصری کے قول کے ضعیف ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ امام معمر بن راشد نے امام حسن بصری سے نہ سماع کیا ہے نہ ہی ان کو دیکھا ہے، لہٰذا یہ قول مدلس و منقطع ہے۔ دلیل نمبر 14، امام مجاہد تابعی کے بارے میں ہے کہ آپ مرد کے سجدے میں عورت کی طرح اپنے پیٹ کو رانوں سے ملانا ناپسند مکروہ سمجھتے تھے۔ اس قول کی سند سخت ضعیف ترین ہے، کیونکہ اس کا راوی لیث بن ابی سلیم جمہور کے نزدیک ضعیف ہے، اور امام احمد بن حنبل، امام دارقطنی، امام یحییٰ بن معین، امام ابو حاتم رازی، امام ابو ذر رازی، امام نسائی، امام ابن عدی اور جمہور محدثین نے اس حدیث میں حدیث کو ناقابل اعتبار قرار دیا ہے۔ اس کے بارے میں حافظ عراقی لکھتے ہیں کہ جمہور محدثین نے اسے ضعیف کہا ہے۔ حافظ نووی کہتے ہیں لیث بن ابی سلیم کو جمہور محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ حافظ حسیمی لکھتے ہیں جمہور محدثین نے اسے ضعیف کہا ہے۔
حافظ ابن ملقن کہتے ہیں کہ جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے. حافظ بصیری کہتے ہیں جمہور محدثین نے اسے ضعیف کہا ہے. حافظ ابن حجر اس کو ضعیف کہتے ہیں. اور اس کے بعد دلیل نمبر 15 میں امام ابراہیم نخعی فرماتے ہیں جب عورت سجدہ کرے تو پیٹ کو اپنی رانوں کے ساتھ چپٹائے اور اپنی کمر کو بلند نہ کرے اور کوہنیوں کو پہلو سے دور کرے جیسا کہ مرد کرتے ہیں. یہ نہ قرآن ہے، نہ حدیث، نہ قول صحابی، نہ قول ابو حنیفہ. یہ ایک مسلمان کا اجتہاد ہے جو صحیح احادیث کے خلاف ہے. ویسے بھی جو لوگ مرد اور عورت کے طریقے کی نماز میں فرق کرتے ہیں وہ امام ابراہیم نخعی کے کئی اجتہاد ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ وہ دلائل تھے جس کی وجہ سے مرد اور عورت کی نماز میں فرق کا کہا جاتا ہے، جس کی اسنادی حیثیت آپ نے دیکھ لی ہے. ان کمزور اور جھوٹے دلائل کے علاوہ قرآن و حدیث یا کسی صحابی سے مرد اور عورت کے طریقہ نماز میں فرق ثابت نہیں ہو سکا. صرف اور صرف امام ابراہیم نخعی کا قول ثابت ہے. خوب یاد رہیے کہ عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرنی چاہیے، نہ کہ امتیوں کے اجتہاد کے مطابق. محدث البانی نے کیا خوب کہا ہے کہ میں نے مرد اور عورت کے نماز کے طریقے کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں دیکھی. یہ صرف رائے ہے اور اجتہاد ہے. جس نے بھی یہ فرق بیان کیا ہے اپنے اجتہاد سے بیان کیا ہے. ہر ایک کے اجتہاد کو قرآن و حدیث پر پیش کیا جائے، اگر موافق ہو تو لے لیا جائے ورنہ رد کر دیا جائے. واضح رہے کہ امام ابو حنیفہ کے پیروکار زیر ناف ہاتھ باندھتے ہیں جبکہ عورتیں سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں. یہ فرق محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور امام ابو حنیفہ سے بھی باسند صحیح ثابت نہیں. فرمان نبوی ہے نماز میرے طریقے کے مطابق پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عام ہے، ہر مرد اور عورت اس میں شامل ہے. کسی صحیح مرفوع یا موقوف روایت سے بھی مرد اور عورت کے طریقہ نماز میں فرق ثابت نہیں. ہاں البتہ شریعت نے نماز کے بعد مسائل میں عورتوں کے لیے مخصوص احکام صادر کیے ہیں. مثلا لباس، امام کو لقمہ دینے کے لیے ہاتھ پر ہاتھ مارنا، امام کی صورت میں صف کے درمیان کھڑا ہونا، صف کے پیچھے اکیلے کھڑا ہونا وغیرہ. یہ صورتیں جو ہیں وہ شرعی دلائل کی روشنی میں مستثنی کی گئی ہیں. نیز یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں کہ ان کا طریقہ نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے مرد اور عورت کی نماز میں فرق کے تمام دلائل کا جو جائزہ تھا وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ان کے دلائل میں کتنی جان ہے، جبکہ صحیح فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے پیش کر دیا ہے کہ اس کے مطابق مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ آپ نے امت کو اپنے جیسی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. اب رسول اللہ نے جس طریقے سے نماز پڑھی وہ کتب حدیث میں موجود ہے اور اس میں ایسا کوئی فرق بیان نہیں کیا گیا. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ مرد و زن کی نماز میں فرق کرنا کہ دین اسلام سے محبت ہے یا پھر دین اسلام کو بدلنا یا اس ہے جسے ہم بدعت کہتے ہیں. قرآن مجید میں جس مقام پہ نماز کا حکم وارد ہوا ہے اس میں سے کسی ایک مقام پہ بھی اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے طریقۂ نماز میں فرق بیان نہیں فرمایا. یہی ہے کہ رسول اللہ سے بھی کسی صحیح حدیث سے مرد اور عورت کی حیت نماز کا فرق ثابت نہیں ہے، اور امہات المومنین، صحابیات اور احادیث نبویہ پہ عمل کرنے والی خواتین کا طریقہ نماز وہی رہا ہے جو رسول اللہ کا ہوتا تھا. جیسا کہ امام بخاری نے بسند صحیح ام دردہ کے متعلق نقل کیا کہ وہ نماز میں مردوں کی طرح بیٹھتی تھیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم عام ہے، تم اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اس حکم کے عموم میں عورتیں بھی شامل ہیں، اور یہی بات حنفی مذہب کی معتبر کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ ہر حکم جو مرد اور عورت کے لیے ثابت ہوں
وہی حکم مردوں کے لیے وہی عورتوں کے لیے ہے، سوائے اس حکم کے جس پر خاص نص وارد ہو جائے۔ سلف صالحین یعنی خلفۂ راشدین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، صالح امت میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو دلیل کے ساتھ یہ دعویٰ کرتا ہو کہ رسول اللہ نے مرد اور عورت کی نماز میں فرق کیا ہو۔ جن علماء اور فقہاء نے عورتوں کی نماز میں تکبیر کے لیے کندھوں تک ہاتھ اٹھانا، قیام، ہاتھ سینے پر باندھنا اور سجدے میں نماز کے چپک جانا موجب سطر بتایا ہے، وہ دراصل قیاس فاسد کی بنا پر ہے، کیونکہ جب اس کے متعلق قرآن و حدیث خاموش ہیں، قرآن و سنت خاموش ہیں، تو کسی عالم کو یہ حق کہاں پہنچتا ہے کہ وہ اپنی منمانی کر کے از خود دین میں اضافہ کرے۔ لہٰذا صحیح بات یہی ہے کہ اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک مرد اور عورت کی نماز کی حیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ پاک حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔